بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کی چالاکیاں، ہوشیاریاں، دو نمبریاں اپنی جگہ، لیکن حال یہ ہے کہ حکومت کی چالیں بھی الٹی پڑ رہی ہیں، حتیٰ کہ جیل میں بیٹھے شخص نے ایسی چال چلی ہے کہ حکومت خود پھنس گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہ حکومت نہیں، بڑے صاحب بھی مشکل میں نظر آ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اب ایک طرف کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا اور میاں نواز شریف صاحب نے جو بیان حلفی دے دیا، اب وہ خود اس میں پھنس گئے ہیں۔ اس کے ساتھ عمران خان نے جو چال چلی مذاکرات کی، اس میں حکومت ایکسپوز ہو رہی ہے۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ عمران خان ہم سے مذاکرات ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، وہ ہم سے بات کرے۔ اب عمران خان کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی، اب حکومت بھاگ رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کیونکہ حکومت کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی جو باتیں ہیں یا ان کے مذاکرات کے لیے جو شرائط ہیں، اس میں جس طرح کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر لوگوں کی رہائی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی کمیشن بنائیں۔ اب صرف رہائی پر ہی اگر حکومت آ جاتی ہے، کہہ تو رہی ہے کہ اچھا دیکھیں بات کریں، تو عمران خان اگر رہا ہو گئے تو اس کے بعد حکومت کا کیا بنے گا؟ وہ جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی یہ تو ہمیں ذبح کر دے گا، اور اسی طرح کمیشن یہ بنا نہیں سکتے کیونکہ اس میں پھنس جائیں گے، یہ تو ہر چیز کو چھپانا چاہ رہے ہیں۔ اوپر سے اب انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو حالات بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا پلان یہ تھا کہ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کی 2 دفعہ کی وضاحتوں کے باوجود عمل نہ کیا جائے، وہ مخصوص نشستیں حکومتی پارٹیوں کو دے دیں، اور اس طرح سے پھر سینٹ کے الیکشنز کروائیں خیبر پختونخوا سے، وہاں پر 2 سینٹ کی سیٹیں تحریک انصاف کی کم ہو جائیں گی، ان کا زور کم ہو جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے میں عمل درآمد نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن حالات فرق ہو رہے ہیں، ورنہ ابھی عادل بزئی کا جو فیصلہ آیا جس میں میاں نواز شریف بڑی بری طرح پھنس گئے ہیں، تو اس پر بھی عمل درآمد نہ کرتے، لیکن اس پر ان کو عمل کرنا پڑ گیا ہے کہ جی عادل بزئی بطور تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے رہنما وہ بحال ہو گئی ان کی کرسی۔ اور یہ جو پلان ہے، اب ان کو بھی دھچکا لگ گیا ہے، مخصوص نشستوں والے معاملے کو بھی، اور پھر سینٹ میں نشستیں تحریک انصاف کی کم کرنے کو بھی، یا سینٹ کے الیکشن مزید ڈیلے کرنے کو بھی۔ اب اے بی این نیوز کے بیورو چیف ہیں خالد جمیل صاحب، انہوں نے وی لاگ میں ذکر کیا ہے اس ساری صورتحال کا، اور وہ انہوں نے یعنی اس کو عنوان بھی دیا ہے بڑے صاحب سسٹم سے آؤٹ، قربانی کے بکرے کی تلاش شروع، نواز شریف سے پھر دھوکہ ہو گیا۔ اب سینئر صحافی ہیں خالد جمیل صاحب، اور یہ زیر عتاب بھی رہے، ایف آئی کے ذریعے ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اب بڑے مخصوص انداز میں ظاہر ہے کہ اس طرح سے جو بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ بات بھی کر جائیں، لیکن جو اس وقت قانون ہے کہ جی یہ نہ کہنا وہ نہ کہنا، تو اس کے اندر اپنی بات کہہ جانا، یہ اصل فن ہے۔ جس طرح ہمارے استاد حبیب اکرم صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی بات کہہ بھی جائیں اور دوسرے کو موقع نہ ملے کہ جی ان کو پکڑیں، یہ کریں وہ کریں، کوئی بات کہہ دی لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے۔ اب خالد جمیل صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے ساری یہ صورتحال بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے، مگر امید ضرور بند گئی ہے، دونوں جانب سے بات آگے بڑھی ہے۔ عمران خان نے جو سول نافرمانی اور بالخصوص زر مبادلہ نہ بھیجنے کی جو دھمکی دے رکھی ہے، وہ کافی کارگر ثابت نظر آ رہی ہے، اس کا پریشر بن رہا ہے۔ یہ حکومت جو مرضی کہتی رہے وہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کہ جی کچھ نہیں، سول نافرمان نہیں، یا ریمیٹنسز نہیں آئیں گے، یا یہ سارا کچھ جو کہا جا رہا ہے کہ سول نافرمانی کچھ نہیں ہوگا، ہم دیکھ لیں گے، غداری ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن ان کے اندر پریشر تو ہے، کیونکہ یہ حکومت بڑی کمزور ہے، عوامی مینڈیٹس کے پاس ہے نہیں، دن بدن لوگوں کے حالات مشکل ہو رہے ہیں، لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اس حکومت اور اس سسٹم کے خلاف، اس لیے کہ یہ اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک تو روزگار نہیں ہے، پھر یہ کہتے ہیں جی مہنگائی تو ہے ہی نہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں، یہاں پر بڑے زبردست حالات ہو گئے ہیں، ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ عادل شیر علی صاحب اس طرح کی شرلیاں چھوڑ رہے تھے، تو اندازہ لگائیے پھر اور لوگ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ ان کی نظر میں بہت اچھے حالات ہیں، ان کے اپنے اچھے حالات ہیں، ہمارے تو دن بدن برے ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ عمران خان نے پریشر کریٹ کر دیا ہے زر مبادلہ کے حوالے سے اوورسیز سے اپیل کا یا سول نافرمانی کا، پھر دوسری طرف عدالتی محاذ پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ نہ صرف ان کی جماعت نے بلکہ ان کو واپس لانے والوں نے بھی ہاتھ کر دیا ہے، دھوکہ دے دیا ہے۔ نواز شریف کے سر پر ایک بار پھر 5 سال کی نااہلی اور صادق اور امین کا ٹائٹل بھی چھیننے کی سازش ہو گئی ہے، تلوار اب پھر لٹک چکی ہے، جسے قاضی فیصل کے دور میں یہ نکلے تھے اور آئے تھے بھاگے اور سارا کچھ کیا، اس میں پھر پھنس گئے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے بات آگے بڑھی ہے کیونکہ سفارتی حلقوں کی جانب سے پاکستان پر دباؤ ہے، اسحاق ڈار کو پیغامات موصول ہو رہے ہیں، ان کو بار بار
ملاقاتیں کرنی پڑ رہی ہیں، وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر جا کر بیان دینے پڑ رہے ہیں نہیں وہ گولی تو چلی تھی لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہوائی فائرنگ کا بتایا گیا ہے۔ اچھا، پھر بڑے صاحب بارے آج سپریم کورٹ میں بھی بازگشت سنی گئی۔ عادل بزئی کو ڈی سیٹ کرنے کے خلاف آج فیصلہ آ گیا۔ نواز شریف کی جانب سے ایک بیان حلفی داغا گیا تھا، پھر اسپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس بھیجا گیا تھا کہ یہ نون لیگ کے رکن تھے، نون لیگ میں شامل تھے، انہوں نے بجٹ اور 26ویں ترمیم پر پھر ہمیں ووٹ نہیں دیا، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ اور الیکشن کمیشن کے پاس جیسی ریفرنس آیا انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تھا، انہوں نے کہا جی بس بڑے صاحب نے کہہ دیا ہے تو جی ڈی سیٹ کر دو۔ اس پر الیکشن کمیشن بھی پکڑا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، وہ ریمارکس آج سامنے آئے کہ ایک بیان حلفی ہے اس میں شناختی کارڈ بھی غلط لکھا ہوا ہے، سارا کچھ جھوٹا نظر آ رہا ہے صاف، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیان حلفی نہیں ہے، اس کو سنا بھی نہیں اور اس کی بنا پر فیصلہ کر دیا۔ جو بیان حلفی وہ اون کر رہا ہے اس کو نہیں مانا، اپنی مرضی۔ آپ سوچیں ذرا کتنی دو نمبری ہے۔ اب حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدم دستیابی میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اب وہ دو نمبریاں نہیں چل رہی، اب اس طرح کہ وہ سہولت نہیں ہے کہ ہمیں وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ہی وکیل ہوتے تھے، جو مرضی کرتے چلے جائیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اب جہاں جہاں قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات ہیں وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن باقی معاملات میں ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل اور حکام آج سپریم کورٹ میں گونگے اور بہرے بنے بیٹھے رہے اور کھڑے رہے وہاں پر گونگے بہرے بن کے، نہ سمجھ آ رہی تھی کیا جواب دیں اس بات کا کہ آپ نے دوسرا بیان حلفی کیوں نہیں دیکھا، اس کو بلایا کیوں نہیں، کس کے کہنے پر آپ نے یہ کر دیا۔ آج جج صاحبان نے جو بھی سوالات کیے کوئی جواب ہی نہیں تھا الیکشن کمیشن کے پاس، اور پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ یہ تو اس وقت کا حال ہے نا کہ جب قاضی فیصل صاحب ہوتے تھے ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا تھا، قاضی صاحب خود بتا رہے ہوتے تھے، یہ کہہ دیں ہاں پھر یہ مطلب ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ان کا رویہ اور ہوتا تھا، تحریک انصاف کے مخالف جو بھی کھڑا ہوتا تھا وہ خود اس کے وکیل بن جاتے تھے۔ اب اس کیس میں یہ جو الیکشن کمیشن کا اور میاں نواز شریف کا اب یہ بیانی حلفی جو جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اس میں جسٹس عقیل عباسی صاحب جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہے ہیں، انہوں نے جو دو جملے بولے وہ بڑے ہام ہیں۔ ایک تو یہ کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی کو فارورڈنگ ایجنٹ کا کردار ادا کرنے کی بجائے جائزہ لینا چاہیے تھا اس ریفرنس کا، بیان حلفی کا۔ فارورڈنگ ایجنٹ کیا آگے بس بھیج دو، آگے کر دو، آگے دیکھتے ہو تو صحیح، پرکھتے تو صحیح۔ اور پھر یہ کہ جی بس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دیں۔ اب یہ جو بڑے صاحب کا خط انہوں نے کہہ دیا نا، اس کی بڑی گونج ہے اس وقت، یہ سپریم کورٹ کے جج نے کہا ہے، ٹھیک ہے جی، بڑے صاحب کے خط کا لفظ۔ اب اس سے آگے بات سنیے۔ اچھا، اب یہ بڑے صاحب نواز شریف بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے ہی خط بھی لکھا تھا، سارا بیان حلفی بھی دیا تھا، لیکن آپ سوچیں کیا نواز شریف کے پاس اتنی طاقت ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے خط پر آنکھیں بند کر کے فیصلے کر دے؟ اس معاملے میں نواز شریف صاحب سے اوپر کے لوگوں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت پوری کرنا ہی اصل مقصد تھا، کیونکہ 26ویں کے بعد 27ویں یا 28ویں ترمیم بھی صاحب بہادر کے ذہن میں ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 8 بنیادی انسانی حقوق کا ہے، اس میں بھی ترمیم چاہیے تاکہ پھر یعنی انسانی حقوق ختم ہو جائیں، جس کو جس طرح چاہیں رونتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ پچھلی بار بھی جے یو آئی نے اس کی سپورٹ سے انکار کر دیا تھا، پھر بلاول بھٹو کو ترمیم واپس لینا پڑی تھی۔ اب سیٹیں حاصل کرنا یا 2/3 اکثریت لینا نواز شریف کی اب اتنی خواہش نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی مزے تو کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا لے لینا ہے، بدنامی ساتھ ساتھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اور بدنام ہوں گے، جتنا غلط کریں گے اتنی بدنامی بھی ہو گئی ہے، چلے اور بھی لینے کو تیار ہوں گے، لیکن ان کی تو موجیں ہیں، اقتدار ہر طرح سے ان کے پاس ہے، پنجاب میں بھی بیٹی بیٹھی ہے اور وہاں سینٹر میں بھائی ہے، مزید کیا کرنا ہے انہوں نے؟ تو اب ان کے لیے نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے ترمیم کروانی ہے، انہوں نے اپنے کیسز بھی ختم کروا لیے ہیں، سب کچھ کروا لیا ہوا ہے، لیکن خالد جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ صاحب بہادر اور ہیں، کیونکہ ان کو کچھ مزید ترمیم مقصود ہیں میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی اور صاحب ہیں۔ اب ان سب میں نواز شریف درمیان میں ہے، نواز شریف سسٹم کو اور سسٹم نواز شریف کو بلیک میل کر رہا ہے، جب چاہیں یہ فارم 47 کی حکومت ختم ہو سکتی ہے، جعلی حکومت ہے۔ نواز شریف اس سب کیس میں 2 بیان حلفی دے چکے ہیں، جس میں سے ایک جعلی بنایا گیا، عادل بزئی کا شناختی کارڈ کا نمبر اور شناختی کارڈ وغیرہ وہ بھی کہا جا رہا ہے جی اصل ہے ہی نہیں، تو یہاں سے یہ سب پکڑے گئے ہیں۔ تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح یہ سب چالیں الٹی پڑ رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔